बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं एक एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट को लिखा कैसे जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिखते हैं, क्योंकि मोस्टली आप एमएससी में, एमफिल या पीएचडी में जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो एक रिसर्च प्रपोजल हो चाहे या रिसर्च पेपर हो या थीसिस हो आपका या कोई भी रिसर्च रिपोर्ट हो, उसमें एब्स्ट्रैक्ट जो है, दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट इन एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट मैं कैसे लिखता रहा हूं या कैसे लिखता हूं, ये मैं अपने एक रिसर्च पेपर से भी आपको दिखा दूंगा लाइव अभी। और उसके अलावा जो है वो मैं आपको इंग्रेडिएंट भी बता देता हूं कि सिंपल, बहुत आसान काम है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लिखना, कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें हुआ बना हुआ है। असल में प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करें आप। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एक एक अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट एक आधे सफे की समरी होती है, जो आपका 300 या 200 पेपर्स का जो बेसिकली एक थीसिस होता है, या आपका कोई 10 से 15 20 पेजेस का जो रिसर्च पेपर है, या आपका जो एक प्लान है, जो प्रपोजल आप जमा करवा रहे हैं रिसर्च का, उसकी एक समरी है। यानी पढ़ने वाला जो है वो, जिसको आप जमा करवा रहे हैं, वो सबसे पहले आपका वो आधा सफा पढ़ के समझ आ जाए उसको कि असल में ये भाई साहब या जो बहन साहिबा है, ये इसमें करना चाह रही थी, उन्होंने ये किया, ये स्केल यूज किए, ये इनका सैंपल था, ये टेक्निक थी, ये हाइपोथेसिस थे, और जो है वो ये इनकी फाइंडिंग्स है। वो आपके रिसर्च पेपर के या थीसिस के पहले जहां एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, उस आधे सफे का जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको पढ़कर आपको पूरे पेपर से वो जो है वो गो थ्रू हो जाती है कि असल में इसके अंदर ये चीज मौजूद है। यानी उसके जो है वो एक क्रिस्प है, उसकी एक जान है। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट में? एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन आपको आपका पता होना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसके हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। उसके बाद आपका रिसर्च का जो एम ऑफ द रिसर्च, ठीक है, कि आप रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च। उसके बाद आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैंपल। फॉर एग्जांपल आपको सैंपल साइज का पता हो, एज ऑफ पार्टिसिपेंट पता हो, सैंपलिंग स्ट्रेटजी वगैरह पता हो। ठीक है जी। उसके बाद आपको जनाब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्केल्स, स्केल्स के बारे में, जो आप यहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यानी पहले तो सैंपल की बात करी की हमने कि सैंपल का पता हो कि सैंपल साइज कितना है, 200 का है, 400 का है, 800 का है, 1000 का है, 5000 का है। फिर एज ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी वो लोग जो सैंपल में मौजूद है, 2000 योर पार्टिसिपेंट्स, तो वो पार्टिसिपेंट जो है वो किस एज रेंज से होंगे, 10 से 15 होंगे, 12 से 18 होंगे, अडल्ट होंगे, बच्चे होंगे, यंग अडल्टहुड में होंगे, मिडिल अडल्टहुड में होंगे, एडोलेसेंस होंगे, लेट अडल्टहुड में होंगे। ठीक हो गया जी। जेंडर का पता होना चाहिए, मेल होगा, फीमेल होंगे या दोनों होंगे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्किल, फिर आप उन वो जो आपने एक डाटा कलेक्ट करना है पार्टिसिपेंट से, एक आप डेफिनेटली स्केल एडमिनिस्टर करेंगे। जिस तरह हम डिप्रेशन का जो है वो डाटा कलेक्ट करना हो, तो हम सिद्दीकी शाह डिप्रेशन स्केल यूज कर रहे होते हैं, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी यूज कर रहे होते हैं, डोनाल्ड बैक इन्वेंटरी यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो फोर्थ मैन इन्वेंटरी यूज कर रहे होते हैं। यानी कि बहुत सारे स्केल है डिप्रेशन के, बहुत सारे लातादाद। नेट पे आप खोलें, आपको हजारों की तादाद में जो है वो डिप्रेशन को मेजर करने वाले स्केल मिल जाएंगे। तो उन स्केल्स के नाम, और वो उन्होंने किसने उनको डेवलप किया, उनके ऑथर्स कौन थे, डेवलपर्स कौन थे, किस किस जो है वो ईयर में किया, वो ईयर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अपने हाइपोथेसिस पता होना चाहिए कि आपने हाइपोथेसिस कैसे बनाए। उसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं। मसलन हम बाजू का जो है वो मीन मीडियन मॉड, तो डेफिनेटली वो तकरीबन हम हर रिसर्च में यूज कर रहे होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। उसके अलावा जो है वो हम इन्फ्रेंशियल में कोरिलेशन यूज कर रहे होते हैं, रिग्रेशन समटाइम यूज कर रहे होते हैं, काई स्क्वायर यूज कर रहे होते हैं, टी टेस्ट, अनोवा, मनोवा, अनकोवा, मनकोवा, ये बहुत सारे जो है वो, दीज आर ऑल द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स those you are going to use in your research paper for analysis of data. तो ये as per your research hypothesis। देखें, अगर आपका रिसर्च हाइपोथेसिस कोरिलेशन है तो आप कोरिलेशन यूज करेंगे। कोरिलेशन यूज कर रहे हैं यानी रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान में देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप कोरिलेशन यूज करेंगे। अगर आप टी टेस्ट यानी कि डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं मीन्स के अंदर,
تو آپ دو مینز ہے تو آپ ٹی ٹیسٹ یوز کریں گے, اور 2 سے زیادہ مین ہے, 2 سے زیادہ جو گروپس ہیں تو آپ پھر وہ انووا یوز کرنے لگ پڑتے ہیں. اسی طرح کر کے ایز پر یور ریسرچ کوسچن, ایز پر یور ریسرچ ہائپوتھیسس, آپ جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے وہ یوز کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فائنڈنگز آف یور ریسرچ, پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ کی فائنڈنگز کیا آئی ہیں, آپ وہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں. یہ میں نے بہت, دیکھیں شروع میں نے آپ کو بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں, اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں, جس طرح ریسرچ ڈیزائن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن شروع میں جو ہے وہ ایسی کمپلیکیشن میں آپ نے نہیں پڑھنا اگر آپ بیسک ریسرچ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بیسک ریسرچ کر کے آلریڈی آگے جا چکے ہیں, پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایبسٹریکٹ کا پتا ہوگا کیسے لکھنا ہے, آپ لکھ لیں گے. اصل میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایبسٹریکٹ کیا ہے, کیسے لکھنا ہے, یہ بیسک اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ تھیسس کرتے ہیں, یا جو اس کے بعد 1-2 دفعہ تھیسس مطلب ایم فل میں تھیسس کر رہے ہیں, یا کوئی ریسرچ پیپر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ان کے لیے ہے. جو آلریڈی ایم فل پی آئی ڈی میں ہوتے ہیں تو ان کو تو آلریڈی آئیڈیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے آلریڈی پہلے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, یا پیپر پبلش کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جی ساری, جو ہے یہ 5-6 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے. اب کیسے اس کو لکھنا ہے میں آپ کو اپنے ایک ریسرچ پیپر دکھا دیتا ہوں. یہ میرا ایک پیپر ہے, لائف سیٹسفیکشن اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ امنگ ینگ اڈلٹ فیمیل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. اچھا, یہ جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے نا, یہ آپ کو سارا ایبسٹریکٹ بھی بتا دیتا ہے. یہ مجھے پتا ہے میرے 2 ویریبل ہیں, لائف سیٹسفیکشن اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ. اچھا, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ریلیشن شپ میں دیکھ رہا ہوں ان کا لائف سیٹسفیکشن اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ, تو کامن سینس کی بات ان دونوں کا جو ہے وہ میں ریلیشن شپ دیکھنے لگا ہوں تو کو ریلیشن لگے گا. میرا سیمپل کیا ہوگا, ینگ اڈلٹ فیمیل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. تو ینگ اڈلٹ فیمیل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میری ہوں گی, فیمیلز اونلی ہوں گی. ینگ اڈلٹ مین اس کی ایج ہوتی ہے جس طرح 18 سے لے کے 25-28 سال تک. تو یہ سارے کا سارا جو ہے آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیسے کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ایبسٹریکٹ آ گیا اس کا. میں پڑھ بھی دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. This study was designed to assess the relationship between life satisfaction with 2 components of psychological well-being, depression and esteem, self-esteem among young adult female university students. یعنی this is the aim of the you can say کہ ریسرچ, یہ آپ ہائپوتھیسس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, aim of the research بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ بتا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے انگریڈینٹ بات کی کہ یہ ریسرچ کوسچن بھی ہے, یہ aim of the research بھی ہے, یہ ہائپوتھیسس بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں سیمپل کی طرف. اگلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا, انفارمیشن ریگارڈنگ سیمپل, سیمپل سائز, ایج آف پارٹیسپینٹ, سیمپلنگ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہے جی, سیمپل سمپل رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک. یہ دیکھیں اب سیمپلنگ ٹیکنیک آ گئی, واز یوز ٹو ڈرا سیمپل فیمیل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس این 200, ٹھیک ہے, 200, یعنی کہ نمبر آف سیمپل بھی آ گیا. ایج رینج آف 18 to 24 ایئرس, ٹھیک ہو گیا, ایج رینج بھی آ گئی اس کی. تو یہ جو ہے یہ ہمارا یہ انگریڈینٹ بھی پورا ہو گیا. سوری, یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہماری پوری ہو گئی. یہ بھی ہم 2 چیزیں جو ہے وہ ہماری پوری ہو گئی. اب آ جاتی ہے انفارمیشن ریگارڈنگ اسکیلز. ٹھیک ہے جی, اب آپ آگے چلیں. یہ آگے میں نے بتایا ہوا ہے کہ ڈاٹا کہاں سے آپ لیں گے, فرام ڈفرنٹ ایجوکیشنل آرگنائزیشن آف کراچی, فیصل آباد اینڈ ملتان ور انکلوڈیڈ ایز سیمپل. سیمپل میں جو ہے وہ یہاں سے ان شہروں سے میں نے ڈاٹا لیا تھا, کراچی سے, فیصل آباد سے, ملتان سے. ڈیموگرافک فارم اب کیا کیا یوز ہوگا, ڈیموگرافک فارم یوز ہوگا جو سکیلز کی میں بات کر رہا ہوں. سیٹسفیکشن ود لائف سکیل, ڈائنر ایٹ آل 1985, آتھر کا نام, اس کے آگے اس کا ایئر. ٹھیک ہے جی, اور یہ جو ہے وہ یہ لائف سیٹسفیکشن ود لائف سکیل کا نام ہو گیا. پھر صدیقی شاہ ڈپریشن سکیل, یہ صدیقی شاہ اسکیل کا نام ہو گیا. صدیقی جناب جو بندے کا نام جس نے ڈیولپ کیا تھا, بندہ یا عورت ہے مجھے نہیں پتا, 1992 میں اس نے ڈیولپ کیا تھا. روزنبرگ سیلف اسٹیم اسکیل روزنبرگ نے کیا تھا 1965 میں. تو یہ جو تھے یہ یوز ہوئے تھے. ور ایڈمنسٹریٹ ٹو اسیس دا لیول آف لائف سیٹسفیکشن, ڈپریشن اینڈ سیلف اسٹیم ریسپیکٹیولی فار اسٹیٹسٹیکل انالیسس. ٹھیک ہے, اب اسکیلز ہو گئے, یہاں پر ہم نے یہ بھی کر لیا. گٹ مائی پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتے ہیں اسکیلز. انووا یوز ہوگا, ریگریشن اینڈ انووا ور یوزڈ. ٹھیک ہے, جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس تھی, یہ ٹیکنیکس تھی, وہ بھی یوز ہو گئی. اب آ گیا ریزلٹس شوز, یعنی کہ فائنڈنگ آف دا اسٹڈی. یہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس بھی ہو گیا جس میں ہم نے کوریلیشن اور انووا وغیرہ یوز کیا ہوا ہے, ریگریشن اور انووا. اب فائنڈنگز آف اسٹڈی آ گیا. The findings of study کیا تھی, showed that depression and self-esteem are predictor of life satisfaction and no difference observed in life satisfaction in terms of perceived family income and age of young adult female university students. تو یہ جو ہے یہ میری ریسرچ کی فائنڈنگ ہے. اس کو میں بہت, یہ پورا پیپر ہے, اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا,
لیکن میں نے آپ کو جو مین کرسپ ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے تھے کہ ایبسٹریکٹ کیسے لکھنا ہے، تو ایبسٹریکٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ میرا، طارق محمود اور مریم کا جو ہے وہ ایک مریم شوکت ایک میری جاننے والی ہیں یونیورسٹی فرام لاہور سے، تو ہم دونوں نے یہ پیپر کیا تھا. تو دس از دا بیسک تھنگ، دس از این ایبسٹریکٹ. ٹھیک ہے. آگے نیچے آپ کی ورڈز دے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کے ویریبلس کے کیا نام ہے، جس طرح ڈپریشن ہے، سیلف اسٹیم ہے، لائف سیٹسفیکشن ہے. ٹھیک ہو گیا. سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی آگے لکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ جو ہے یہ آپ کے ایبسٹریکٹ ہیں. تو یہ بیسیکلی چیزیں آپ دیکھ لیں. یہ چیزیں جو ہیں میں نے آپ کے انگریڈینٹ بتائے کہ ریسرچ کویسچن، ایم آف دا ریسرچ آپ کو پتا ہونا چاہیے، انفارمیشن ریگارڈنگ سیمپل پتا ہونا چاہیے، انفارمیشن ریگارڈنگ اسکیلز آپ کو پتا ہونا چاہیے، اسٹیٹسٹیکل انالیٹیکل ٹیکنیکس، وہ ٹیکنیک جو آپ اسٹیٹس کا انالیسس کرنے کے لیے، ڈیٹا کا انالیسس کرنے کے لیے یوز کریں گے وہ، اور فائنڈنگ آف دا ریسرچ. ٹھیک ہے. فائنڈنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے پیپر میں کہ یہ جو ہے جی دس از آل اباؤٹ فائنڈنگ ریزلٹ شوڈ، یہاں سے یہ یہاں تک 3 لائنیں، جو 2 لائنیں ہیں یہ فائنڈنگس کی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. بہت آسان ہے، تھوڑی سی پریکٹس کریں. سب سے بہتر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ریسرچ پیپر پڑھنا ہوتی ہے. آپ روزانہ کا ایک، میں کہتا ہوں اگر آپ نے ریسرچر بننا ہے، کیپ ان مائنڈ روزانہ ایک ریسرچ پیپر پڑھیں، روزانہ ایک ریسرچ پیپر پڑھیں. اس میں دیکھیں کہ اس نے کون سا ہائپوتھیسس تھا، کون سی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کی ہوئی ہے، ٹیبل کیسے بنائے ہوئے ہیں، ڈیٹا کیسے رپورٹ کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں. آپ یقین مان لیجئے میں کہتا ہوں آپ 1 سال کے اندر بلکہ 6 مہینے کے اندر آپ بہترین قسم کے جو ہے وہ ریسرچر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوئی سوال سمجھ نہ آئے، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیے گا. اور ہاں، کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر دیا کریں گے یار، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم مزید جو ہے وہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ آسانی پیدا کریں تو اللہ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.